ناظرین، پاکستان پر اس وقت سیلاب کی آفت ہے اور اس آفت نے پنجاب کے بڑے حصے کو بہت زیادہ متاثر کر دیا ہے اور اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ اس کی تلافی ہونے میں شاید کوئی 2 سے 3 سال لگ جائیں، اور وہ بھی کس صورت میں لگیں گے، کیسے تلافی ہوگی، اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ اب یہ پنجاب کو متاثر کرنے والے جو یہ سیلاب کے پانی کے ریلے ہیں، یہ جو اتنا ٹنوں پانی ہے، یہ اب کہاں جا رہا ہے اور کہاں کہاں یہ تباہی لا رہا ہے۔ اور یہ جنوبی پنجاب میں اور پھر اس کے بعد سندھ میں، تو یہ جو 3 دریا ہیں، بلکہ آپ 5 دریا سمجھیں کہ 5 دریا ہی اس وقت جو ہیں وہ پانی ہی لا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال، اور اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان نے جو ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی میں آپ کو تفصیل دیتا ہوں کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ بھی تیار کر لیا گیا، اور ڈیم کیسے بنیں گے اور ان لوگوں کے منہ کیسے بند ہوں گے جو پاکستان کی فلاح کی خاطر اقدامات اٹھانے میں رکاوٹ رہے ہیں اور آئندہ بھی جو نظر آئیں گے۔ تو یہ ان ساری خبروں کے ساتھ، اور پھر یہ کہ یہ جو انڈیا کی طرف سے پانی آ رہا ہے، کیا یہ سارے پانی آنے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا سادہ ہے یا اس میں انڈیا کی سازش ہے؟ تو میاں طاہر حاضر خدمت۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چناب ہے، چناب نے پورا ناروبال اور اس سے جو چناب ہے اس سے پھر یہ آگے جا کے جو ہے وہ وزیر آباد اور یہ سارا علاقہ جو ہے حافظ آباد، یہاں سے پھر آگے اب چنیوٹ پہنچ گیا ہے، اور چنیوٹ سے آگے یہ جھنگ کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ یہ تباہی کرتا جا رہا ہے، اور اب تک ہمارے کوئی 2000 کے قریب دیہات جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ یہ لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو زیر آب آنے کا معاملہ ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ اس میں جب پانی 3 سے 4 فٹ چڑھتا ہے کھیتوں میں، تو وہ پانی پھر اترتے اترتے بڑا ٹائم لیتا ہے۔ تو مین وائل جو اس کی جو فصل لگی ہوتی ہے، اس میں جو پودے لگے ہوتے ہیں فصل کے، وہ گل سڑ جاتے ہیں، تو فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اس دفعہ اس وقت اس پورے علاقے میں، اگر کسی کو نہیں پتا تو میں بتا رہا ہوں کہ ناروبال، سیالکوٹ اور آن ورڈ یہ حافظ آباد تک، یہ پورا، اور شیخو پورہ، یہ کوئی 4-5 ضلع ہیں، یہ گجرانوالہ سمیت یہ چاول کے ضلع ہیں، یہ رائس ڈسٹرکٹس ہیں۔ پوری دنیا میں یہاں سے رائس جاتا ہے۔ حافظ آباد کا رائس جو ہے کرنل باسمتی، یہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے، اور ہم نے اب اس کا ٹریڈ مارک جو ہے وہ بھی جیت لیا ہے یورپ کی طرف۔ اب ہمارے نام سے، پہلے انڈیا اپنے نام سے یہ کرنل باسمتی بیچتا تھا، وہاں کی باسمتی اٹھاتا تھا، اور کچھ باسمتی پاکستان کی دبئی سے اٹھا لیتا تھا، اور ان کو مکس کر کے وہ اپنے نام سے وہاں بیچتا تھا اس پوری مارکیٹ میں۔ اب پاکستان نے یہ کیس جیت لیا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں، یورپ کے اکثر ملکوں میں صرف 1-2 ملک شاید رہ گئے ہیں جہاں پہ ابھی یہ کیس چل رہا ہے۔ تو پاکستان یہ کیس جیت چکا ہے، اور پاکستان کے اپنا برانڈ کرنل باسمتی اب وہاں بکتا ہے۔ تو یہ وہ ایریاز ہیں، صرف حافظ آباد ہی نہیں، حافظ آباد تو اس کرنل باسمتی کا بانی ہے، اور لیکن اب یہ جو چاول ہے یہ شیخو پورہ اور اس سے پیچھے گجرانوالہ اور اس سے پیچھے سیالکوٹ اور نارووال اور اس سارے علاقے میں یہ بویا جاتا ہے۔ اور یہ پورے ہماری پاکستان کی، نہ صرف یہ کہ یہ برانڈ ہمارے نام سے ہماری پہچان ہے، بلکہ یہ ہماری برآمدات میں ایک بڑی برآمد بن کے سامنے آیا، اور اس سے ظاہر ہے کہ ملک کو فائدہ ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، ڈالرز میں ملتا ہے۔ لیکن اب یہ جو سیلاب ہے اس نے یہ فصل کو تباہ کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جلد از جلد یہ پانی اتر جائے تاکہ جو تھوڑی بہت فصل ہے وہ بچ جائے۔ اس سے آگے جو آگے جو ایریا ہوگا، چنیوٹ، جھنگ، اور پھر ساہیوال، اور یہ ادھر سے ستلج مار کر رہا ہے پاک پتن، عارف والا، ان علاقوں کو، اور قصور سے لے کے، اور پھر یہ راوی جو ہے یہ ادھر ننکانہ سے آگے اوکاڑا اور اس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ علاقے جو ہیں یہ سارے کے سارے بڑے زرخیز علاقے ہیں۔ ہماری بڑی فصلیں جو ہم کھاتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے، پورے پاکستان کو جو فیڈ ہوتی ہیں باہر جاتی ہیں، وہ انہی علاقوں میں اگتی ہیں۔
یہ وہاں پہ اوکاڑا میں جو ہے وہ آلو کی فصل سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور پھر یہ جو مکئی ہے اس کی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو عارف والا اور یہ والے علاقے ہیں جو ساتلج کے ہیں، یہاں پہ دالیں اگتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب یہ جو نقصان ہے یہ آگے کی طرف چل رہا ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ یہ منگل تک یہ اس کے قریب پہنچ جائے گا، ملتان کے قریب، اور 8 لاکھ کیوسک کا یہ ریلا ہے جو وہاں پہنچ رہا ہے، اور یہ اس پورے علاقے میں کہا جا رہا ہے کہ 300 سے زیادہ دیہات اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب یہ مظفر گڑھ بنتا ہے اس کا، اور پھر یہ کہ سارا جو اس کے بعد جو مٹھن کوٹ اور یہ جو ارد گرد کا پورا علاقہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ملتان کے ساتھ یہ اس کا نشانہ بنے گا۔ اور اس میں پھر جب اب یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دریا کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ دریائے ساتلج جو ہے وہ ہیری کی انڈیا سے نکلتا ہے، جی ایس والا سے ہوتا ہوا سلمان کی ہیڈ ورکس ہے ہمارا، یہ اس کے ساتھ قصور کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، وہاں سے ہیڈ سلام، اور ہیڈ سلام جو ہے اس سے آگے یہ پھر پنجند میں چلا جاتا ہے۔ پنجند جو ہے یہ بہاولپور سے آگے ایک سنگم ہے کہ جہاں پہ 5 دریا ملتے ہیں، حالانکہ وہاں 4 دریا ملتے ہیں، لیکن اسے پنجند اس لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا آگے جا کے سندھ اس کو جوائن کرتا ہے تو وہ پنجندی کہلاتا ہے۔ دریائے راوی جو ہے یہ مادھو پور انڈیا سے شروع ہوتا ہے، جیسر ہمارے بارڈر کے ساتھ ہے، پھر یہ شدرا، اور شدرا سے بلو کی یہ ننکانہ کے پاس، اور یہاں سے پھر یہ جاتا ہے سدنائی، اور سدنائی سے یہ پنجند میں داخل ہو جاتا ہے۔ سیم از دریائے چناب اخنور جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے وہاں سے نکلتا ہے، مرالا آتا ہے، مرالا سے خانکی یہ ڈیم ہے، خانکی کے بعد قادر آباد ڈیم ہے، اور پھر یہ تریمو جو ملتان سے ادھر جنگ سے آگے ہے اس میں یہ جاتا ہے، اور تریمو سے یہ پنجند میں چلا جاتا ہے۔ اور دریائے جہلم جو ہے یہ کوہالہ مقبوضہ کشمیر سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ وہ پاکستان میں بھی ہے اس کا علاقہ، اس کو بھی کوہالہ ہی کہتے ہیں، تو وہاں سے یہ منگلا ڈیم میں، اور منگلا ڈیم میں یہ ہیڈ رسول، اور ہیڈ رسول سے تریمو میں جاتا ہے، تریمو سے یہ پنجند میں چلا جاتا ہے۔ دریائے سندھ جو ہے یہ سکردو سے شروع ہوتا ہے، پیچھے تبت سے انڈیا سے نکلتا ہے، پھر سکردو سے پرتاپ پل، بشام، تربیلا، یہ تو ڈیم ہے اس پہ ایک، اور پھر یہ کہ یہ کالا باغ کا علاقہ، کالا باغ ڈیم تو نہیں ہے، کالا باغ کا علاقہ، چشمہ براج، یہ براج بنا ہوا ہے وہاں سے، تونسا براج اس کے بعد، اور پھر یہ سیدھا پنجند سے آگے جا کے سرکی کے مقام پہ یہ ان 4 دریاؤں کو جوائن کرتا ہے، تو 5 دریا یہ بن جاتا ہے، اور یہ وہاں سے پھر یہ کوٹ مٹھن، گڈو براج، سکھر، کوٹری، اور پھر گزرتا ہوا یہ سمندر میں پورے کا پورا پانی چلا جاتا ہے۔ اب یہ اب مطلب دریائے سندھ جو ہے اس میں بھی ٹھیک ٹھاک سیلاب ہے اس وقت، لیکن وہ والا سیلاب نہیں ہے جو انڈیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب اس میں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انڈیا میں بہت بارشیں ہو رہی ہیں، ہماچل پردیش اور اس سے پیچھے جموں اینڈ کشمیر، اور پیچھے جو جتنی اس کا جو کیچمنٹ ایریا جسے کہتے ہیں، جس سے یہ پانی اکٹھا ہو کے ان دریاؤں میں آتا ہے، ہمیشہ آتا ہے، وہاں پہ بہت بارشیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن انڈیا وہاں پہ جو ہمارے ساتھ جو دشمنی کی نظر سے جو سازش کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اپنے ڈیمز کو وہ فل بھرتا ہے، یعنی کہ 84 سے اوپر 92% لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر انتظار کرتا رہتا ہے کہ پیچھے سے ایک بڑا ریلا آئے۔ جیسے پیچھے سے بڑا ریلا اس ڈیم کے قریب پہنچتا ہے تو یہ ڈیم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیم سے پانی نکلتا ہے ایک دم زور سے، اور میں نے بتایا پہلے بھی کہ یہ جو ستلج میں آنے والا پانی ہے یہ بالکل ہماری سرحد سے 3 سے 4 کلومیٹر دور ہے، باکھرا ڈیم جو ہے، تو وہاں سے تو میکسیمم کیا 20 منٹ لگتے ہیں یا 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے پاکستان کے اندر، اور پھر وہ دوسرا ریلا جو پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے وہ تو آ ہی رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ لاکھوں کیوسک بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ راوی اور جو اس پہ جو یہ ہے اس کے ساتھ جو بیاس ہے اس کے اوپر جو اس نے ڈیم بنائے ہوئے ہیں ان سے تو پانی آنے میں 7 سے 8 دن لگتے ہیں، تو یہ 7 سے 8 دن پہلے اطلاع نہیں دیتا انڈیا، یہ ہمیں 1 دن پہلے بتاتا ہے، یعنی کہ جب ریلا پہنچ چکا ہوتا ہے ہماری اس قریب تو یہ بتاتا ہے، اور مین وائل یہ ایک ریلا پہنچا کے
دوسرے ریلے کے لیے وہ ڈیم بند کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہنچنے والا ہے، اور پھر وہ ڈیم پیچھے والا جو ریلا ہے وہ ڈیم کو دوبارہ بھر دیتا ہے تو اس کو پھر کھول دیتا ہے، یعنی کہ ایک ریلا آ رہا ہے اور پیچھے سے ایک اور پش آ رہا ہے۔ یہ جو پش ہوتا ہے نا، اگر پانی نے آنا ہی آنا ہے، یہ میں مانتا ہوں اس بات کو، پانی وہ اپنے پاس روک نہیں سکتا، اپنا روکے گا تو وہ خود بھی تباہ ہو جائے گا، لیکن پانی کے ریلیز کرنے کا اگر آپ دشمنی نہیں لے رہے تو ایک طریقہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کھولیں اور اس کو بتائیں کہ بھئی ایک اور ریلا آ رہا ہے تو ابھی ہم تھوڑا ٹھہر کے کھولیں گے، تو جو پانی آئے گا وہ اتنی مقدار سے یکدم نہیں آئے گا، تو جب یکدم نہیں آئے گا تو پانی کا زور کم ہوگا۔ اب ہم جب یہ سے غور کریں کہ جب ہمارے ہاں آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں ڈیم توڑ دیا گیا، وہ ڈیم کیوں توڑا جاتا ہے؟ وہ اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پانی کی سپیڈ بہت ہوتی ہے، دباؤ بہت ہوتا ہے، پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ڈیم توڑ کے اس کو رستہ دیا جاتا ہے، اور وہ جو پانی ہے اس ڈیم سے گھوم کے دوبارہ اسی دریا میں آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ علاقوں کو وہ کرتا ہے، کچھ علاقوں میں پھیلتا پانی، لیکن واپس اسی میں آتا ہے، لیکن فائدہ کیا اس سے اٹھایا جاتا ہے کہ اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، تو جتنی پانی کی سپیڈ کم ہوگی، پانی کا دباؤ کم ہوگا، اتنی وہ زیادہ زمینوں میں نہیں پھیلے گا۔ تو یہ ہے اس کی سائنس۔ اب یہ انڈیا ہمارے ساتھ مسلسل یہ کرتا آ رہا ہے کہ وہ اس دفعہ سے، اور ایک دن پہلے اطلاع دی، کچھ گھنٹے پہلے اطلاع دی، اور ایک ریلے کو آنے دیا اور پیچھے سے دوسرا ریلا اس نے تیار کیا ہوتا ہے۔ جب ریلا اس کو پتہ ہے ہمارے ڈیم میں آ رہا ہے تو اس سے پہلے وہ اپنا ڈیم کھول دیتا ہے اور دوسرے ریلے کو آنے دیتا ہے، یعنی کہ اس میں وہ دباؤ بڑھا رہا ہے ہم پہ، اور یہ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ 10 ستمبر تک شاید یہ حرکت وہ کرتا رہے گا، اور اس سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا اس نقصان کم سے کم ہو۔ اب اس میں جو امداد آتی ہے وہ ہمارا حق ہے، وہ ہماری کوئی بیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جس کے نتیجے میں یہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں اور اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ جتنا اس موسم کو، اس قدرت کو جو چھیڑا ہے اور اس میں جو مداخلت کی ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں نے کی ہے، جن کے بڑی بڑی انڈسٹریاں ہیں، جنہوں نے دھواں چھوڑا ہے اس کائنات میں، اس پاک کائنات کو گندا کیا، اور اس کائنات نے اب انتقام لینا شروع کیا ہے، لیکن وہ انتقام اب ہم غریبوں پہ ہی آ گیا ہے۔ وہ ان کو تو کچھ نہیں کہتا، ہماری طرف ہے، کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر بھی کمزور ہوتا ہے، اور اس طرف بارشیں اس طرح سے ہمارے اس سیزن میں زیادہ ہوتی ہیں، ہم اس کو سنبھالتے بھی نہیں ہیں، تو وہ امداد ہمیں جو ملنی ہے وہ ظاہر ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا کہ انہوں نے جو پچھلی امداد لینی تھی 2002 والی، وہ بھی کم لی ہے، اس لیے کہ انہوں نے پیپر ورک نہیں کیا ہوا تھا، پوری چیزیں بنا کے ان کو نہیں دی تھیں، آدھی امداد ملی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ہمیں 8 ارب ڈالر ملنے تھے تو 4 ارب ڈالر ملے ہیں، یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ اب میں اگلی خبر پہ آتا ہوں کہ ہم ڈیم بنانے جا رہے ہیں، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور ڈیم کالا باغ ڈیم بھی بنے گا، اور کالا باغ ڈیم سے اوپر بھی ایک ڈیم ہے سواں ڈیم، وہ بھی بنے گا اسی سندھ پہ، دریائے سندھ پہ، اور باقی جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ چناب پہ 4 ڈیم بنیں گے، وزیر آباد پہ بنے گا، چنوٹ میں بنے گا، مڈ رانجھا پہ بنے گا، اور اس سے آگے جا کے پھر شاہ جونا پہ۔ یہ چھوٹے ڈیم ہوں گے لیکن 4 ڈیم اس پہ بنیں گے، اور 2 ڈیم جو ہیں دریائے سندھ پہ بنیں گے، اور اس کے علاوہ دریائے جہلم پر بھی ایک ڈیم کی جو ہے وہ کام شروع ہو گیا، اس پہ بھی اس کی بھی جو تیاری ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو یہ ڈیم بنائیں گے، اور اس کے لیے جو پہلے ایک قانونی ہچ تھی کہ جو بھی ڈیم بنے گا وہ کسی اسمبلی سے قرارداد پاس کرانی پڑے گی، وہ دور کی جا رہی ہے 27ویں ترمیم میں، اور فیصلہ ہوگا اور بنے گا، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ یہ جو شر پسندی کی جاتی ہے، یہ جو ڈیموں کے نام پہ جو سیاست کی جاتی ہے، اس کو دبا کے کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے خبریں اور یہ ہے اپڈیٹ، اور اس میں اچھی اور بری خبریں دونوں تھیں۔ اجازت دیجیے۔